سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام۔ 1,12,000 لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہوئے جنہوں نے لیگل طریقے سے یورپین ممالک کے لیے اپلیکیشن دی تھی، اس میں انگلینڈ بھی شامل ہے۔ اور یہ جو ریجیکٹ ہوئے ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 4 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اب فیس اتنی تھی یا کیا معاملات تھے یہ بھی آپ کو بتائیں گے آج کے پروگرام میں۔ یہ 1 سال کی رپورٹ ہے، کوئی اس وقت کی نہیں جب سے پاکستان بنا ہے۔ بڑی تعداد میں پاکستان میں آپ سب کے علم میں کہ لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں یورپین ممالک کے لیے، اور مختلف ایجنٹ جو ہیں ان کے پیپر وغیرہ تیار کرتے ہیں، کاغذی کارروائی جو ہے وہ، کیونکہ وہ خود اس قابل نہیں ہوتے، حالانکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ایجنٹوں کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا تو سسٹم شروع سے ایجنٹوں کے ہاتھ میں چل رہا ہے، ملک بھی ایجنٹوں کے پاس ہے اور دوسرے ادارے بھی ایجنٹ ہی چلاتے ہیں۔ آپ میرا خیال جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان کو اس چیز کا علم ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ بنوانا ہو تو ایجنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، اگر آپ دفتر میں چلے بھی جائیں تو وہ بھی آپ کو پھر راستہ بتاتے کہ اس بندے سے جا کے مل لو۔ ابھی شاید کم ہو گئے ہوں یہ، لیکن پہلے بڑی تعداد میں ایسے ہی تھے۔ اگر اپوائنٹمنٹ بھی لینی ہے کسی ایمبیسی کی تو وہاں پہ بھی آپ نے کسی ایجنٹ سے رابطہ قائم کرنا۔ فارن فیئر میں اگر پیپر ٹیسٹ کروانے ہیں تو پولیس والا جو باہر ہے اس سے رابطہ کرنا ہے، اس کو 2-3 ہزار روپے دینے، پھر وہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، ورنہ آپ روزانہ آئیں گے نمبر ختم ہو چکے ہوں گے۔ مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ دبئی پاکستانی سفارت خانے میں گیا اور وہاں بتایا کہ آپ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں سے ٹوکن ملے گا، تو وہاں بھی میں نے کچھ نہ کچھ دیا تو وہ ٹوکن مجھے ملا، ورنہ وہ کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے 2-4 چکر لگوا دیے تھے۔ تو یہ جو ایجنٹ ہمارے ذہن میں صرف یہی ہے کہ جو باہر لوگ بھی جو آتے ہیں وہی ایجنٹ ہوتے ہیں، لیکن آج کے پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ اتنی بڑی رقم 4 ارب روپے سے زیادہ، یہ وہ رقم ہے جو رجسٹرڈ ہے، باقی جو دوسرے لوگ لے کے بھاگ گئے، کوئی ادھر کیا کوئی ادھر کیا، وہ اس میں شامل نہیں۔ اتنا بڑا نقصان، مگر نقصان تو وہ قوم سوچتی ہے جو فائدے میں جا رہی ہے۔ جب آپ دن بدن نقصان میں جاتے رہیں گے تو پھر وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارے معمول کے مطابق سسٹم ہے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں۔ اچھا، کئی ایمبیسی یا ایسی ہے جیسے انگلینڈ ہے یا دوسرے ہے، جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی فیس بھی واپس نہیں ہوتی، اور آپ اگر کوئی بھی کیس وہاں پہ اپیل بھی کرتے ہیں، کوئی بھی کرتے ہیں، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ مضبوط ہو، آپ کے حالات ایسے ہونے چاہیے کہ باقی آپ اس قابل ہیں کہ یورپ میں جانا چاہتے ہیں۔ ان میں اسٹوڈنٹ بھی شامل ہے جن کی بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے وہاں سے نکلنے میں ناکام رہی، ان کی فیسیں ضائع ہوگی۔ کچھ پچھلے آپ نے دیکھا جنگ کے حالات تھے، کرونا کے حالات تھے، کئی چیزیں جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں، کئی مسائل بن جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اس سال کا جو نقصان ہے اگلے سال میں کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ یہ زیادہ ہوگا، کیونکہ مہنگائی ہوتی جائے گی اور لوگ جو ہیں وہاں سے ہر صورت نکلنا چاہتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی یورپ کے کسی ملک میں پہنچ جائیں تاکہ ہم ایک بہتر زندگی گزاریں۔ حالانکہ اگر یہ دیکھا جائے 4 ارب روپیہ انہوں نے ضائع کیا ہے، تو یہاں آ کے بھی اتنا آسان نہیں کہ آپ کو کوئی آتے ہی یہاں کا ریزیڈنٹ پرمنٹ مل جائے، انگلینڈ ہو یا یورپ ہو، اور اتنا ایزی نہیں کہ آپ یہاں پہ کام پہ بھی لگ جائیں۔ یہاں بھی دقتیں ہیں، جس طرح کہ یورپین ممالک نے قوانین سخت کر دیے۔ اب بارڈر پولیس ہے، میں کل ہی دیکھ رہا تھا ڈنمارک اور جرمنی کا بارڈر ویسے کھلا ہوتا ہے، میں بھی کچھ 2-3 سال پہلے گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پولیس وہاں پہ کھڑی تھی، وہ روک کے چیک کرتی جب بھی آپ کے بال کالے ہوں یا ان کو پتہ چل جائے یہ غیر ملکی ہے، آپ کے پاس کوئی بھی پاسپورٹ ہے، یورپین ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ ایک دفعہ چیک کرتے ہیں ابھی آپ کے پاس کون سے پیپر ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی طرح ہم جب گزرنے لگے تو انہوں نے روک لیا ڈنمارک بارڈر پہ، تو پھر ہم نے اپنے پیپر وغیرہ ان کو دکھائے تو پھر انہوں نے جانے دیا۔
کوئی اتنی لمبی کاروائی نہیں ہوتی. یورپین پاسپورٹ ہو تو مختصر بس 2-4 سوال ہی ہوتے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے لوگ ہمارے جو ہے وہاں سے آنا چاہتے ہیں اور بڑی تعداد میں آ بھی چکے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انڈیا ہے، فرض کریں انڈیا کے لوگ یہاں پہ آپ کو جرمنی میں ہوں یا یورپ کے دوسرے ممالک میں عام ملیں گے. اب فرق کیا ہے؟ وہ کوئی ڈاکٹر ملے گا، کوئی نرس ملے گی، کوئی انجینئر ملے گا، وہ ٹھیک ٹھاک بہرحال اچھے طریقے کے ساتھ ان کو ایمبیسی ویزا دیتی ہے، یہاں پہ بلاتی. کوئی آئی ٹی میں ہوگا، کسی نہ کسی چیز میں. بہرحال وہ مجھے یاد ہے کہ 20-22 سال پہلے بھی میں نے آپ کو شاید پہلے ہی بتایا کہ ایک انڈین مجھے ملا تھا یہاں پہ. میں ان کے گھر بھی گیا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو گاڑی ملی ہوئی تھی. وہ زبردست قسم کی یہاں پہ کام کر رہا تھا اور ہر سال اس کو ٹکٹ بھی ملتی تھی کمپنی کی طرف سے، انڈیا جا کے فیملی کے ساتھ آئے جائے. اس نے پھر نیشنلٹی لے لی، بعد میں پتہ چلا وہ دبئی شفٹ ہو گیا. اب تو دبئی کے حالات بھی ایسے نہیں، لیکن جرمن نیشنلٹی جب مرضی واپس آ سکتے ہیں. مقصد جو ہے وہ بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ انڈین نہیں پیسے ضائع کرتے، ان کے بھی ہوتے ہیں، مگر کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ تکا پروگرام میں چلتے ہیں. جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے حالات میں نہ جعلی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی چلتی ہے، نہ جو ایجنٹ آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ ایک دوسرے سے پیسے پکڑ کے کبھی اس کو دے دیے، کبھی اس کو دے دیے، کبھی وہ لے کے بھاگ گئے. تو اس طرح آپ کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. مجھے پتا ہے ابھی بھی میرے سے لوگ پوچھتے ہیں صحیح ویزا لینا جرمنی کا. یہاں پہ ایک لڑکی یا لڑکا ہے، کسی کو بلانا وہاں سے، تو اتنے ان میں اتنے آپ سمجھ لیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود فارم وغیرہ جمع کریں. ان کے لیے بھی چھوٹے ایجنٹ ان کو چاہیے جو 40-50 ہزار روپے لے کے ان کی کاغذی کاروائی کرے. یہ ہماری قوم کی حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ جناب یورپ میں آنا اور آ کے یہاں پہ آپ اگر وہاں سے 4 ارب کا نقصان ہو تو یہاں آ کے بھی کوئی اتنی پکنک نہیں. آپ اور یہاں پہ اتنے حالات سخت کر دیے گئے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے لوگوں کو واپس یہاں سے بھیجا جاتا. اور ایجنٹ مافیا وہاں سے غیر قانونی طور پہ وہ تو کہتے ہیں اصلی ویزا لگوا کے دیں گے. 1-1 کروڑ روپیہ ایک بندے کا، آپ سمجھ لیں کہ بچی ساتھ ہے، بچہ ساتھ ہے، خاتون ہے، اس سے یہ وصول کر. تو یہ جناب ہمارے ملک کی حالت ہے کہ باہر جانے کے لیے ہم اربوں روپے کا نقصان کر دیتے ہیں، وہاں ہم لگانے نہیں چاہتے. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں بھی ہمارے کسی وقت پیسے ڈوب جائیں. وہاں روزگار کے یہ حالات بن چکے ہیں کہ کسی کو روزگار نہیں ملتا. لوگ پڑھے لکھے ہیں بیچارے، کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ ہماری جو پڑھائی ہے اس کا معیار اتنا اچھا نہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ہیلپ نہیں کرتی دوسرے ممالک میں جانے کے لیے. اور میں نے دیکھا یہاں پہ لوگ جو کام پہ آ رہے ہیں نیپال سے آ رہے ہیں، انڈیا سے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان سے بہت کم آ رہے ہیں. اس لیے سوچ سمجھ کے اپنے پیسے جو ہے وہ ضائع کریں. اتنی آسانی سے اب یورپین ویزے نہیں ملنے والے. اور اگر کوئی ایجنٹ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا میں کروا دوں گا، ان کا طریقہ واردہ یہ ہے 5-10 لاکھ اس سے پہلے پکڑ لو، اور اگر نقصان ہو گیا تو کہیں گے جی اتنا نقصان ہوا ہے. اور وہ اسی طرح ایک چین بنی ہوئی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے سسٹم کو چلاتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنے سسٹم میں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور اگر 1,12,000 لوگ بیوقوف وہ بن سکتے ہیں جن کے یہ جو ریجیکٹ ہوئے ہیں اصلی پیپر بھی ہوں گے، بینک اسٹیٹمنٹ بھی اصلی ہوگی، تو عام پبلک کی کیا حالت ہوگی؟ کہ عام پبلک ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہوگا. ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے. سوشل میڈیا سے سارا دن آپ دیکھتے ہیں بڑی تعداد میں ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، لوگ پکڑے گئے، لوگوں کو جیل میں ڈال دیا، لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، لوگوں کے ساتھ وہ ہوا. یہاں بھی جرمنی اور یورپ کے دوسرے ممالک میں بڑی تعداد میں ایسے ہمارے لوگ ہیں جو جیلوں میں بند ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے پیپر تیار ہوں. ان میں ایسے بھی ہوں گے جو ابھی چند ماہ پہلے آئے ہوں گے. امریکہ کے حالات کے بارے میں آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے. جب سے ٹرمپ صاحب آئے
بڑی تعداد میں لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو بھی لوگ وہاں سے اس طرح دوسرے ملک آنا چاہیں، ان کے لیے سب سے ضروری ہے کہ پہلے اپنی کوالٹی دیکھیں، ان میں یہ ہے کہ وہ لیگل طریقے سے خود امبیسی کے ذریعے ویزا لے کے وہاں پہ کسی کام کے سلسلے میں یہاں پہ آئیں، ان کو کام مل جائے گا۔ دیکھیں اگر آپ غیر قانونی سسٹم کو فالو کریں گے یا ان ایجنٹوں کے ہتھے چڑے رہیں گے، اور جس بندے میں تو یہ کوالٹی ہے کہ اس کے پاس علم ہے، وہ یہاں پہ کام کر سکتا ہے، تو وہ بغیر ایجنٹ کے ویزا جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اپنے مکمل پیپر جو ہے وہ امبیسی میں جمع کرائے گا۔ یہ رپورٹ آپ کو بتا دی، فیصلہ آپ نے کرنا، چینل کو سبسکرائب کر جڑے رہیں۔